देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। افغانستان میں مسجد لہو لہو، سینکڑوں نمازی شہید و زخمی۔ شیطان صرف دہشت گردوں نے اللہ کے گھر کو اللہ کی عبادت کرنے والوں کے خون سے نہلا دیا۔ افغانستان کے صوبے قندوز کے علاقے سید آباد میں قائم مرکزی مسجد و امام بارگاہ سید عابد علی میں نماز جمعہ کے دوران ہولناک دھماکہ ہوا ہے۔ نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دھماکے میں 60 سے زائد نمازی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد مسجد میں انتہائی دردناک مناظر دیکھے گئے۔ دھماکے سے مسجد کے در و دیوار مسمار ہو گئے۔ مسجد میں ہر طرف نمازیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں جبکہ زخمیوں کے اعضاء ان کے جسموں سے جدا ہو گئے۔ لوگ اپنے پیاروں کی ٹکڑوں میں تقسیم لاشوں کو دیکھ کر شدت غم سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ شہید نمازیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو ایمبولینسز کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں مزید زخمی نمازی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ دھماکہ اہل تشیع کی مرکزی مسجد میں اس وقت ہوا جب وہاں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ عینی شاہدین نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی جب انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ خون عطیہ کرنے کی غرض سے ہسپتال پہنچے تو انتہائی دردناک مناظر دیکھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 60 نمازی شہید جبکہ 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر اس دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج دوپہر میں ہمارے شیعہ ہم وطنوں کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے جو صوبہ قندوز کے دارالحکومت کے علاقے بندر ضلع خان آباد میں ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں ہمارے کئی ہم وطن شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے افغانستان سے متعلق معاونت کے مشن کا کہنا ہے کہ قندوز دھماکے میں ہونے والی بڑی تعداد میں اموات پر شدید تشویش ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں اقوام متحدہ کے مشن نے کہا ہے کہ قندوز کے علاقے خان آباد میں ہونے والے دھماکے میں ابتدائی طور پر 100 افراد کی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ دھماکہ نماز جمعہ کے دوران مسجد کے اندر ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مشن کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ دھماکے حالیہ دنوں میں ہونے والی دیگر پرتشدد کارروائیوں کی طرز پر کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ایک ہفتے میں یہ تیسرا ہلاکت خیز حملہ ہے جس میں کسی مذہبی مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتوار کو داعش نے کابل میں مسجد کے باہر ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس کے بعد خوست میں ایک مدرسے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ طالبان حکام کے مطابق قندوز کی مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر ہونے والا حملہ خودکش تھا، تاہم تاحال اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ اتوار کو بھی افغانستان میں مسجد میں دھماکہ ہوا تھا۔ دارالحکومت کابل میں مسجد میں ہونے والے دھماکے میں 5 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اتوار کو ہونے والا دھماکہ اس وقت ہوا تھا جب طالبان کے عبوری نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے انتقال پر اتوار کو کابل کی عیدگاہ مسجد میں تعزیتی اجلاس جاری تھا۔ طالبان نے کابل کی مسجد کے باہر ہونے والے دھماکے کے بعد جوابی کارروائی میں داعش کے متعدد ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دھماکے کے ایک روز بعد پیر کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ طالبان نے کابل کے شمالی علاقے خیر خانہ میں داعش کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد جنگجو مارے گئے۔ واضح ہے کہ یہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں اب تک ہونے والا سب سے ہولناک حملہ ہے۔ اس سے قبل گزشتہ اتوار کو کابل کی عیدگاہ مسجد اور سال 2017 اکتوبر میں داعش کے ایک حملہ آور نے
کابل کی ایک امام بارگاہ میں خودکش حملہ کیا تھا جس میں 56 افراد شہید جبکہ 70 زخمی ہوئے تھے، جبکہ رواں سال مئی میں شیعہ ہزارہ برادری کے کابل میں واقع اسکولوں پر ہونے والے حملوں میں 85 افراد جاں باک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت اسکول جانے والے بچوں کی تھی۔ اس حملے میں 300 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ یقینی طور پر بے قصور انسانوں کو مارنے والے دہشت گرد درندہ صفت ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے مسجد پر حملہ کرنا کسی اسلام دشمن طاقتوں کا ہی کام ہے۔ افغانستان میں گزشتہ ہفتے کابل کی ایک مسجد اور اس سے پہلے ہونے والے بم حملوں کی ذمہ داری عالمی دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی ہے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ قندوز کی مرکزی مسجد و امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والا خودکش دھماکہ بھی اسلام دشمن دہشت گرد تنظیم داعش کی ہی کارروائی ہے۔ تاہم تاحال کسی دہشت گرد تنظیم نے حملے کی باضابطہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عبادت میں مشغول لوگوں پر حملہ کرنا انسانیت سوز سانحہ اور بدترین دہشت گردی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ عبادت میں مشغول بے قصور انسانوں پر حملہ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ رپورٹ یاور شاہ، دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD